الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في جميع كلامنا. ہر قسم کی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا پالنہار ہے، اور لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام ہو جیو میرے اور آپ سب کے آقا، آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ہادی سبل فخر رسول شافی محشر ساقی کوثر محبوب کبریا عبداللہ کا پیارا آمینہ کا دلارا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. معزز و مکرم سامعین، گزشتہ جمعہ تک قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر کی ذیل میں شیطان کے حربے اور انسانوں کو بہکانے کے لیے اور خاص طور سے اہل ایمان و اہل اسلام کو بہکانے کے لیے جو اس کی چالیں ہیں ان کو بیان کیا جا رہا تھا. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی شیطانی تسلط سے ہماری بلکہ پوری امت کی حفاظت فرمائے. آگے ہمارے حضرت نے ایک عظیم الشان عنوان اختیار کیا ہے، اور اس کے ذیل میں قرآن مجید کی ایک مشہور سورت کی آخری 2 آیتیں اختیار کی ہیں، جس کو ہم سورہ الم نشرح بھی کہتے ہیں اور سورۃ الانشراح بھی کہتے ہیں. اور ان آیات میں ایک نہایت ہی اہم مضمون ارشاد فرمایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجئے اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کیجئے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اے نبی آپ فارغ ہو جائیں. فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں کس سے؟ کس کام سے؟ اپنے دعوتی کام سے، تبلیغی کام سے، اور اپنے علمی اور اصلاحی کام سے، اور اپنے جہادی اور مختلف قسم کے جو کام
اللہ کی طرف سے آپ کو سپرد کیے گئے ہیں، ان سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر عبادت کے لیے تیار ہو جائیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اس میں خوب محنت کیجیے اور پھر اپنے ہی رب کی طرف پورے طور پر متوجہ ہو جائیے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ آیتیں بڑی قابل غور آیتیں ہیں، اگرچہ کہ ان میں خطاب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آپ کے واسطے سے تمام لوگوں کو ہے، اور بالخصوص امتیوں کو، فرمایا بالاخص راہ سلوک کے سالکین کو، جو اللہ کے راستے میں چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا چل رہے ہیں۔ خاص طور سے یہ آیتیں ان کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے متوجہ ہیں۔ بہت سارے مقامات پر خطاب نبی سے ہوتا ہے، لیکن حکم امت کو ہوتا ہے۔ اس حکم کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، اور اس حکم کی اہمیت جو اللہ کے نزدیک ہے، عند اللہ ہے، اس کو لوگوں کے سامنے آشکارا کرنے کے لیے اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں۔ بہت سارے احکامات ایسے ہیں جس میں ڈائریکٹ امت کو خطاب نہیں ہے، لیکن عمل امت ہی کو کرنا ہے۔ عمل کس کو کرنا ہے بھائی؟ امت ہی کو عمل کرنا ہے، لیکن خطاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ نبی سے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے، جب اس میں خطاب نبی سے ہو تو ہما شما کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو ہمیں تو بدرجہ اولا اس پر عمل کرنا ہے۔ تو کئی مقامات پر یہ اسلوب اللہ کا اور یہ سنت اللہ کی قرآن مجید میں دیکھنے کو ملے گی۔ یہاں بھی وہی ہے، خطاب اگرچہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس حکم کو اصل میں کس کو دینا ہے؟ امت کو دینا ہے۔ اب آئیے ان آیات کے معنی پر غور کریں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے ہمارے نبی جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجئے اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کیجئے۔ اس میں جو یہ فرمایا گیا جب آپ فارغ ہو جائیں، اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جب آپ اپنے دنیاوی امور سے، دنیاوی کاموں سے اور اپنی دینی اور نبوی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں دن بھر کام کر کے، فنصب، تو آپ عبادت میں اپنے آپ کو لگا دیجئے۔ اب اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لیجئے۔ چنانچہ مفسرین اکرام نے فارغ ہونے کے معنی میں دنیاوی امور اور دینی امور دونوں کو مراد لیا ہے۔ جن کاموں سے فارغ ہو کر عبادت میں لگنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ان کاموں میں دنیاوی کام بھی مراد ہیں، دین کے کام بھی مراد ہیں۔ یہ بات مفسرین نے لی ہے۔ اس لیے بعض نے فرمایا جب آپ دنیاوی کاموں سے فارغ ہو جائیں، اس آیت کا معنی یہ لیا۔ بعض نے کہا جب آپ جہاد سے فارغ ہو جائیں، اور بعض نے کہا جب آپ تبلیغ وحی سے فارغ ہو جائیں، جو وحی اللہ کی طرف سے آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے، اس کو لوگوں کو سنانے اور پھیلانے اور اس کی نشر و اشاعت کے کام سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو فنصب، اب اللہ کی طرف آ جائیے، عبادت میں کھڑے ہو جائیے۔ لہذا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب دنیاوی اور دینی کاموں اور ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں تو اب آپ خالص اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دیجئے۔ فنصب کا یہ معنی ہے خالص اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دیجئے۔ اب کوئی اور مشغولیت نہ ہو، مصروفیت نہ ہو، کسی جانب دھیان نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف عبادت الہی میں مصروف ہو جائیں۔ اور آگے فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب ہی کی جانب رغبت کیجیے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو کسی اور کام سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ دن بھر دنیاوی اور دینی کاموں سے فارغ ہو جائیں،
تو اب صرف اور صرف آپ کی رغبت، آپ کا مطلب اللہ سے ہونا چاہیے، کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے، یعنی کسی اور چیز سے آپ کا مطلب نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ دعوت و تبلیغ، تعلیم و تفہیم وغیرہ سے بھی اب آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ حضور کا منصبی کام ہے، بلکہ صرف اپنے رب کی طرف توجہ کیجئے، اسی کی رغبت کیجئے۔ اس آیت میں ایک بات طالب علموں کو سمجھنے کی ہے، اسٹوڈنٹس کو سمجھنے کی ہے، یہاں طلبہ جو بھی ہیں وہ غور کریں، وہ یہ ہے کہ عربی میں اصل یہ ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے، اور پھر اس کے متعلقات آتے ہیں، فعل کے جو متعلقات ہوتے ہیں وہ آتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں، ایک مثال حضرت یہاں دے رہے، تکلم زید خالدا فی التاریخ، کیا مطلب ہے؟ زید نے خالد سے تاریخ کے بارے میں گفتگو کی، تکلم زید خالدا فی التاریخ، زید نے خالد سے تاریخ کے بارے میں گفتگو کی۔ اس میں دیکھو، پہلے تکلم ہے جو کہ فعل ہے، پھر زید ہے جو کہ فاعل ہے، فاعل مطلب کرنے والا، پھر اس کے بعد خالد آیا ہے جو کہ مفعول ہے، یعنی اسی سے تو بات کر رہا ہے، وہ مفعول ہے، پھر اس کے بعد پھر تاریخ ہے جو اس فعل کا متعلق ہے۔ لیکن کبھی کسی مصلحت سے بھی ایسا ہوتا ہے، اصل قاعدہ تو گرامر کے حساب سے ایسا ہی ہے، پہلے فعل، بعد فاعل، بعد مفعول، پھر فعل سے متعلق، فعل سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ بعد میں آتی ہیں جملوں میں، عربی جملوں میں، گرامر تو ایسا ہی ہے۔ لیکن کبھی کسی مصلحت سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ متعلقات فعل کو پہلے اور فعل کو بعد میں لاتے ہیں، جو چیز بعد میں آنی چاہیے اسے پہلے لاتے ہیں، جو پہلے آنا چاہیے اسے بعد میں لاتے ہیں۔ اس آیت میں آپ ذرا دیکھیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اس میں فرغب فعل ہے اور إِلَىٰ رَبِّكَ اس فعل کا متعلق ہے، اس لیے اصل یوں کہا جانا تھا فرغب إِلَىٰ رَبِّكَ، لیکن کہا کہ اللہ نے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ارے ہونا کیا تھا گرامر کے حساب سے؟ پہلے فعل آتا، بعد میں فعل سے ریلیٹڈ اس کا متعلق آتا، فرغب الی ربک ایسا آنا تھا گرامر کے حساب سے، قاعدے کے حساب سے، لیکن اللہ فرما رہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ، جو بعد میں آنا تھا اسے پہلے لا رہے ہیں، جو پہلے آنا تھا فرغب اس کو بعد میں لا رہے ہیں۔ کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے؟ دیکھیے، تو یہ مثال ہے، فرغب فعل ہے، الی ربک اس فعل کا متعلق ہے، اس لیے اصل تو یوں کہا جاتا کہ فرغب الی ربک، لیکن اس میں فعل کو بعد میں اور اس کے متعلق کو پہلے لائے۔ اس میں ایک مصلحت ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے کلام میں حصر پیدا ہوتا ہے، کلام میں تاکید پیدا ہوتی ہے، کلام میں وزن پیدا ہوتا ہے، اہمیت پیدا کی جاتی ہے۔ یہ بات تھوڑی سی علمی ہے، پلے پڑے نہ پڑے لیکن سنو ضرور۔ ہم لوگوں کی عادت کیا ہوگی؟ قصے، کہانیاں اور آسان سا ترجمہ سن سن کر ہم نے عادت بنا لی ہے، تھوڑی سی بھی علمی بحث آتی ہے تو آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں خود بخود۔ ارے جب بات اوپر سے جائے گی تو آدمی کیا ہو جائے گا؟ سونا شروع کر دے گا۔ تو نہیں، ایسا یہ عادت ہم لوگوں کو چھوڑنا چاہیے، تھوڑی سی علمی بحث بھی کبھی کبھی سنتے رہنا چاہیے۔ تو بہرحال اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ متعلقات کو پہلے لانا، فعل کو بعد میں لانا، اس سے کلام میں حصر کا فائدہ ہوتا ہے، تاکہ اہمیت جتلانا۔ لہٰذا اس آیت کا مطلب یہ ہوگا، دیکھو اس سے پہلے کہ میں مطلب بیان کروں، ترجمہ غور کرو، فرغب الی ربک، آپ متوجہ ہو جائیے اپنے رب کی جانب۔ ترجمہ یاد رکھیے، جب اسی جملے میں متعلق فعل کو فعل سے پہلے لایا جائے گا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کہہ کے کہا جائے گا،
تو معنی کیا ہوگا دیکھیے، اپنے رب ہی کی جانب رغبت کیجئے. دیکھو کتنا ڈیفرنس ہو گیا، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے، اصل میں تو جملے کا معنی یہی ہے، لیکن اللہ نے متعلق فعل کو پہلے لا کر معنی میں بڑی تبدیلی کر دی. وہ تبدیلی کیا؟ رب کی طرف رغبت کیجئے جو معنی دے رہا تھا جملہ، اس میں متعلق فعل کو فعل سے پہلے مقدم کرنے کی وجہ سے حصر کا معنی پیدا ہو گیا، تاکید کا معنی پیدا ہو گیا. اب ترجمہ یوں نہیں کریں گے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے، اس میں ڈھیلا پن ہے. اس میں کیا ہے بھائی؟ ذرا ڈھیلا پن ہے، اس میں تاکید معلوم نہیں ہو رہی، اس میں حصر معلوم نہیں ہو رہا ہے. اس میں جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے اس کام کی اہمیت نہیں معلوم ہو رہی ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے، بیمار آدمی کو کہہ رہا ہوں میں، فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے. یہ بھی ایک جملہ ہے، معنی وہی ہے کہ بھئی کسی ڈاکٹر کی طرف جانے کی بات کہی جا رہی ہے. اتنا ہی سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اور کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب کہہ رہا ہوں دیکھو، اسی ڈاکٹر کے پاس جانا، کسی اور کے پاس نہیں جانا. کیا مطلب ہوا؟ اب یہاں تمام ڈاکٹروں میں سے کسی ایک خاص ڈاکٹر کو خاص کر لیا گیا، اسی کی طرف جانے کی بات کہی جا رہی ہے، دوسروں کی نفی ہو جاتی ہے. اب مطلب سمجھیے، اپنے آپ رب ہی کی جانب رغبت کیجئے. مطلب یہ ہوگا آپ اپنے رب ہی کی جانب رغبت کیجئے، کسی دوسرے کی طرف اس وقت میں رغبت نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے حصر کا معنی. صرف فعل کے متعلق کو مقدم کر دینے کی وجہ سے یہ معنی حصر کا پیدا ہو جاتا ہے. یہ بلاغت کا قاعدہ ہے، اس لیے میں نے کہا اسٹوڈنٹس اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو اس بات کے پیدا کرنے کے لیے یہ تقدیم اور تاخیر کی گئی ہے. یہ بھی ایک قاعدہ ہے عربی زبان کا، بلاغت کا، جس کو علماء عربیت و بلاغت یوں تعبیر کرتے ہیں: تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر. یہ قاعدہ ہے، اس چیز کو مقدم کرنا جس کا حق مؤخر ہونے کا ہے، یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. حق تو یہ ہے کہ اس کو بعد میں لایا جائے، لیکن پہلے لا رہے ہیں، تو یہ پہلے لانا، تقدیم، جس کا حق تاخیر ہے، بعد میں آنے کا ہے، اسے پہلے لانا، یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اس میں حصر ہے. رب ہی کی طرف آپ کو متوجہ رہنا ہے، دنیا و ما فیہا کی کسی شے کی طرف ادنا سی توجہ بھی آپ کی نہیں جانی چاہیے. آپ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ حضور اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوں اور توجہ دنیا کی طرف ہے؟ کر سکتے ہیں؟ تو حکم کس کے لیے ہے؟ بلا شبہ ہمارے لیے ہے، امت کے لیے. اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو لہٰذا اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب یہ ہے، اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آدمی اپنے تمام دنیاوی اور دینی کاموں سے جلد سے جلد فارغ ہو اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو، اسی کی عبادت میں لگ جائیں اور اس وقت کسی اور چیز کی جانب اس کی توجہ اور رغبت نہ ہو. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو واضح فرما دیا کہ مسلمانوں کی یا مسلمان کی شان کیا ہونی چاہیے، ایک مومن کی شان کیا ہونی چاہیے، ایک اللہ اس کے رسول کے ماننے والے کی شان کیا ہونی چاہیے، دعوت و تبلیغ کرنے والوں کی شان کیا ہونی چاہیے، درس و تدریس میں بیٹھنے والوں کی شان کیا ہونی چاہیے، محققین اور فقہاء کی شان کیا ہونی چاہیے، اور مجتہدین اور علماء کی شان کیا ہونی چاہیے. اس آیت میں واضح کر دیا گیا کہ جب دن بھر دین اور دنیا کے کاموں سے آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے رب کی طرف اس طرح متوجہ ہو جائیں اور اپنے رب کی طرف اس طرح رغبت دکھائیں کہ کسی اور چیز کی اور کسی اور شے کی رغبت دل میں نہ آوے.
یہ نبی کا اگرچہ کہ اس میں سہارا لیا گیا، حکم ساری امت کے لیے، سارے اہل اسلام و اہل ایمان کے لیے۔ اس آیت میں غور کرنے سے ایک نقطہ یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ آپ کا کوئی کام دنیاوی نہیں ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام خالص دنیاوی نہیں ہوتا تھا۔ آپ کی ساری مصروفیات، ساری مشغولیات دینی ہوتی تھیں۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور کا کوئی کام خالص دنیاوی نہیں ہوتا تھا، جیسے ہم اور آپ کرتے ہیں ویسے حضور کا کام نہیں ہوتا تھا۔ آپ جو بھی کرتے وہ کام کیا بن جاتا؟ دین کا کام بن جاتا، دین کا حصہ بن جاتا۔ آپ کی صبح بھی دینی صبح ہوتی تھی، شام بھی دینی شام، چلنا پھرنا، کہیں آنا جانا، سفر کرنا، سب کاموں کے لیے، سب دینی کاموں کے لیے ہوتا تھا۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے ان دینی کاموں سے جو کہ عبادت غیر مقصودہ کی قبیل سے ہیں، جلد فارغ ہو کر اللہ ہی کی طرف رغبت کیجئے اور عبادت مقصودہ یعنی نماز، ذکر وغیرہ میں لگ جائیے۔ جب دینی کاموں ہی سے جلد فارغ ہو کر عبادت مقصودہ میں لگنے کا حکم ہے تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ جو لوگ دینی کاموں میں یعنی دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا۔ ارے بات سمجھ میں آ گئی؟ حضور سارے کام کون سے کرتے تھے؟ دین کے کام کرتے تھے۔ تو وہ دین کے کام جو غیر مقصود ہیں، بالذات مقصود نہیں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر جو کام کرتے تھے وہ دین ہی کے کام تھے، اگرچہ کہ غیر مقصود تھے، مقصود نہیں تھے۔ یہ کون سی آفت ہے بھائی؟ مقصود غیر مقصود، عبادت مقصودہ، عبادت غیر مقصودہ، اعمال مقصودہ اور اعمال غیر مقصودہ۔ خیر اپنی جگہ پر یہ بات سمجھیں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں جب دینی کاموں سے ہی جلد فارغ ہو کر عبادت مقصودہ میں لگنے کا حکم ہے تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ جو لوگ دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا۔ ارے بھائی جو دینی چیزیں ہیں انہی میں ہیں، جیسے تدریس ہے، تالیف ہے، تصنیف ہے، تحقیق ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے، مطالعہ ہے، یہ سب چیزیں جن میں مگن رہنا ہے۔ تو اب سوچ لیجئے جو دین سے تعلق رکھنے والی نہیں ہیں، وہ محض دنیا ہے، اس کے اندر کیسے دماغ لگایا جا سکتا ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ اس کے اندر جو مضمون آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو مقصود بنا کر زندگی گزاری جائے۔ آیت کا خلاصہ کیا ہے بھائی؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اے اہل ایمان، اے ایمان رکھنے والوں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقصود حقیقی اور مطلوب حقیقی صرف اور صرف اللہ کو بنایا تھا، ویسا مقصود تمہارا اللہ ہو جانا چاہیے۔ تمہارا مقصود بھی کون ہونا چاہیے؟ اللہ ہونا چاہیے۔ اسی کو فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ کو مقصود بنا کر زندگی گزاری جائے۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے حالات ہیں، بہت سے مسائل ہیں، بہت سی ضرورتیں ہیں اور بہت سی حاجتیں ہیں، لیکن ان سب میں مقصود اعظم، سب سے بڑا ٹارگٹ، سب سے بڑا مقصود انسان کے لیے اللہ کی ذات ہے۔ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ باقی سب چیزیں ضمنی ہیں، ذیلی ہیں، سیکنڈری ہیں یا ثانوی ہیں، جو بھی آپ کہہ لیجئے۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں چیزیں تین قسم کی ہوتی ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ دنیا میں چیزیں تین قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک قسم وہ چیزیں جو اللہ کو پانے کے راستے میں کام آنے والی اور مفید و معین ہیں، فائدہ پہنچانے والی، مدد کرنے والی۔ کون سے راستے میں؟ اللہ کو پانے کے راستے میں۔ ایک چیز ایسی ہے کہ وہ اللہ کو پانے میں آدمی کی ہیلپ کر رہی ہے، معین و مددگار ہے۔
دنیا میں 3 قسم کی چیزیں. پہلی قسم وہ جو اللہ کو پانے کے راستے میں کام آنے والی اور مفید و معین ہیں، جیسے دین کی تعلیم ہے، تعلم ہے، پڑھنا پڑھانا، درس و تدریس، مدارس میں جو کام چل رہا ہے وہ یہ اللہ کو پانے میں معین اور مددگار ہے. اللہ کو پانے میں کیا ہے بھئیے؟ معین و مددگار، ہیلپ کرنے والی چیزیں. پھر اس سے آگے بڑھیں تو پھر واعظ و نصیحت ہے، دعوت و تبلیغ ہے، درس کیا ہے، کتابت ہے، خطابت ہے، لکھنا ہے، بولنا ہے، سمجھانا ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے راستے میں کام آنے والی چیزیں، یعنی اللہ تک پہنچنے میں مدد کرنے والی چیزیں. یہ پڑھنا پڑھانا، درس و تدریس، تعلیم و تعلم، تزکیہ، تصوف، سلوک، یہ سب کس تک پہنچانے میں مددگار ہیں؟ اللہ تک پہنچانے میں مددگار ہیں، معین ہیں، مفید بھی ہیں. دعوت و تبلیغ بھی اسی کا حصہ ہے. یہ اللہ تک پہنچانے کے لیے کام ہو رہا ہے. خود دعوت و تبلیغ مقصود نہیں ہے، خود تعلیم تعلم مقصود نہیں ہے، خود درس و تدریس مقصود نہیں ہے، خود تصنیف و کتابت مقصود نہیں ہے. یہ تو ذریعہ ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ جتنی چیزیں دین کے کام کے لیول سے آپ کو نظر آ رہی ہیں دنیا میں، یہ سب اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، یہ خود مقصود نہیں ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ایک قسم 3 چیزوں میں سے پہلی قسم کیسی ہے؟ وہ چیزیں جو اللہ کے راستے میں ہمارے لیے ہیلپ فل ہیں، ہمارے لیے معین و مددگار ہیں، مفید ہیں. وہ کیا کیا ہیں؟ تعلیم ہے، تعلم ہے، درس و تدریس ہے، واعظ و نصیحت ہے، دعوت و تبلیغ ہے، تحقیق ہے، مطالعہ ہے، جو بھی ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، جو کچھ بھی آپ کو دین کے لیول سے نظر آ رہا ہے، یہ سب مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ مقصود لغیر ہی ہیں. ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے، یہ خود پہنچنے کی منزل نہیں ہے. یہ اس طرح کی چیزیں دنیا میں. دوسرے وہ چیزیں جو اللہ کے راستے میں حارج اور مانع ہیں. حارج کا تو کیا؟ حرج پیدا کرنے والے، اللہ کے راستے میں چلنے والے کو روکنے والی چیزیں، اللہ کے راستے میں چلنے والے کو ٹوکنے والی چیزیں، رکاوٹ ڈالنے والی چیزیں، ان کو حارج و مانع کہا جاتا ہے. تو دوسری قسم کی چیزیں اللہ کے راستے میں چلنے والوں کو روکتی ہیں، ٹوکتی ہیں اور رکاوٹ ڈالتی ہیں، ان کو حارج اور مانع کہا جاتا ہے. اور اس کے لیے مضر اور نقصان دہ ہیں. جیسے جتنے بھی گناہ کے کام ہیں یہ سب اللہ تک پہنچنے والوں کو پہنچنے نہیں دیتے. جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، چاہے ظاہری گناہ ہو چاہے باطنی گناہ ہو، سب کے سب مانع ہیں اللہ کے راستے میں، سب کے سب رکاوٹ ہیں اللہ کے راستے میں. جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب اللہ سے دور کرنے والے ہیں، بندوں کو نزدیک ہرگز نہیں ہونے دیتے. جتنے بھی گناہ ہیں، جسم کے ظاہری اعضاء سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ ہے آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، پیروں کا زنا. باطنی دل کا زنا، دماغ کا زنا، حسد، جلن، کینہ، کپٹ، دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر جلنا اور دوسروں کے بارے میں برا گمان رکھنا، بدظنی پھیلانا، یہ سارے چیزیں جو انسان کے ظاہر یا باطن سے ریلیٹڈ اور متعلق ہوتے ہیں. اور باقی جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، سود کھانا، رشوت کھانا اور کسی کی عزت اچھالنا، کسی کی پگڑی اچھالنا اور کسی کا قتل کر دینا، ناحق قتل کر دینا اور دوسروں کی زمینیں دبا لینا، جائیدادیں دبا لینا، دوسروں کے حقوق چھین چھین کر کھا لینا، ظلم کر کے کمزوروں کے پاس سے پیسے نکال کر کھانا، جیسے روڈیزم کرنے والوں کا ایک وتیرہ بن چکا ہے. آج جتنے بھی روڈی کہلاتے ہیں نا وہ سب حرام کی کمائی پر پلتے ہیں، ظلم سے چھینے ہوئے پیسوں پہ پلتے ہیں. ان کو ڈرنا چاہیے اللہ سے، اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرنا چاہیے. یاد رکھو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. ایک
محکمہ لگنے والا ہے، ایک عدالت لگنے والی ہے، اس میں بادشاہ اور جج ہوگا اللہ، اس میں منصف اللہ ہوگا، اس میں مقسط اللہ ہوگا۔ وہاں کوئی ظالم اپنے ظلم کا بدلہ پائے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی ظالم اپنے ظلم کی سزا بھگتے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تم مانو یا نہ مانو، یہ اللہ کی کچہری، اللہ کی عدالت قائم ہونے والی ہے، اور اس میں سارے ظالموں کو پیش ہونا پڑے گا اور اپنے ایک ایک ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ غیروں کے عقیدے کی طرح ان کا بھی عقیدہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، لوٹو، کھاؤ، گھسیٹو، مارو، چھینو اور دبا لو، مر کے چلے جاؤ، یہ قصہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں قصہ ختم کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں نہیں بھیجا ہے، یہاں سے مرنے کے بعد تو اصل قصہ شروع ہوگا۔ اصل قصہ کہاں سے شروع ہوگا بھائی؟ یہاں سے جانے کے بعد اصل قصہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں ختم تو سب ختم، یہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہم لوگ مبتلا۔ تو دنیا میں 3 قسم کی چیزیں۔ پہلی قسم کیا؟ اللہ کے راستے میں مدد کرنے والی چیزیں۔ موٹا موٹا تو یاد رکھو نا بھائی، اللہ کے راستے میں مدد کرنے والی چیزیں، پڑھنا، پڑھانا، تعلیم، درس و تدریس، واعظ و نصیحت، بیانات، خطابات، یہ سب ہمیں کس تک ڈھکیلتی ہیں؟ اللہ تک ڈھکیلنے والی چیزیں، مدد کرنے والی، پش کرنے والی۔ دوسری قسم جو سب سے خطرناک ہے وہ یہ ہے، جو اس راستے میں مضر اور نقصان دہ ہے، وہ ہیں گناہ کے کام۔ جتنے بھی گناہ کے کام، چاہے وہ ظاہری ہوں باطنی ہوں، اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ ظاہری گناہوں سے بچنے کا تو اہتمام ہو رہا ہے، لیکن دل میں حسد، جلن، کینہ، کپٹ جو ہے اس کی طرف کوئی توجہ ہماری نہیں ہو رہی ہے۔ لاکھوں سجدے کر لو لیکن حاسد ہو تو وہ سجدے کام نہیں آئیں گے۔ لاکھ سجدے کر لو، لاکھ روپے خرچ کر لو، لیکن کینہ پرور ہو تو وہ تمہیں آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ سینہ صاف رکھو ایک دوسرے کے لیے، یہ اسلامی تعلیم ہے۔ تو دوسری قسم کی چیزیں کون سی ہوئی؟ جلدی بولو۔ نقصان دینے والی، اللہ کے راستے میں نقصان دینے والی چیزیں، وہ ہیں گناہ کے کام۔ تیسری قسم کی چیز، وہ کیا چیزیں ہیں؟ جو اس راستے میں نہ مفید ہے، نہ معین ہے، نہ مانے وہ خارج ہے، نہ فائدہ پہنچانے والی، نہ نقصان پہنچانے والی۔ پہلی قسم فائدہ پہنچانے والے کام، دوسری قسم نقصان پہنچانے والے کام، تیسری قسم نہ فائدہ نہ نقصان۔ وہ کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں جیسے انسان بہت سارے کام کرتا ہے اور اسے کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، پینے کی کا تو وہ نہیں 90 60 نہیں، پانی پینے کی، شربت پینے کی ضرورت ہے، خوش ہو جاتی ضرورت، جنہیں پینا کہتے ہی نہیں کیا بھائی؟ آج کل تو نوجوانوں میں ایک لہر دوڑی ہے شراب پینے کی عادت کی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جب ایسے نوجوانوں کے بارے میں مجھے پتہ چلتا ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے کہ ہمارا یہ عظیم الشان سرمایہ کدھر جا رہا ہے۔ آپ کو رتی برابر احساس نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان کون کون سے گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ خون کے آنسو بھی اگر ان کے حق میں روئے جائیں تو بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعا کے۔ یہ مرحلے پہ آ کے کھڑے ہو چکے ہیں۔ بہت درد کی اور بہت غم کی بات ہے۔ اللہ نوجوانوں کو صحیح عقل عطا فرمائے۔ اپنی جوانی نشے میں، شراب میں، جوئے میں اور گندے کاموں میں گزار رہے ہیں، حالانکہ انہی جوانوں سے اللہ نے بہت بڑے کام لینے تھے۔ دنیا نے ایسے گھیر رکھا ہے اپنے چنگل میں کہ نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، الا یہ کہ اللہ نکال لے۔ بہرحال تیسری قسم کی چیزیں فرما رہے ہیں، کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، مختلف لوگوں سے سابقہ پڑتا رہتا ہے، تعلقات وابستہ کرنا پڑتا ہے، رشتہ داریوں کو نبھانا پڑتا ہے، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی پڑتا ہے۔ تو ان میں سے جو چیزیں کہ اس راستے میں مانے بننے والی ہیں،
حارج بننے والی ہیں ان سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ان کاموں سے اللہ نہیں ملے گا۔ اور جو چیزیں ایسے ہیں کہ مانے بھی نہیں، حارج بھی نہیں اور فضول و بیکار ہیں، ان کو اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے اختیار کر لے تو ٹھیک ہے۔ بھی کھانا پینا، دوستوں کے ساتھ بول چال کرنا، تھوڑی سی مٹر گشتی کر لینا اور بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، اگرچہ کہ اس میں کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے، کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہے، لیکن کرنا پڑتا ہے۔ سماج اسی سے تو چلتا ہے، معاشرہ اسی سے تو بنتا ہے، اس میں نہ کوئی خاص فائدہ ہے نہ خاص نقصان ہے، لیکن کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے شریعت نے چھوٹ دی، بھی بچوں کے ساتھ بھی رہو، لیکن اذان سنتے ہی کہاں چلے جاؤ؟ مسجد چلے جاؤ۔ کماؤ دھماؤ، لیکن دین کا تقاضا آتے ہی سب کچھ چھوڑ کے نکل جاؤ۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو فرمایا ان کو اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے اختیار کرے تو ٹھیک ہے، اور جو چیزیں اللہ کے راستے میں مفید ہیں، فائدہ پہنچانے والی ہیں، معین و مددگار ہیں، ان کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ لیکن ان میں بھی سنو، اب اصل مضمون ہے، ان میں بھی جو چیزیں معین اور مددگار ہیں اللہ کے راستے میں فائدہ پہنچانے والی، ان میں بھی اس بات کا خاص خیال و دھیان رکھنا چاہیے کہ اصل مقصود اللہ کی ذات ہے۔ اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور یہ دیگر چیزیں اگرچہ کہ اللہ کے راستے میں مفید و معین ہیں، مگر ان کا درجہ ثانوی درجہ ہے، ان کو اولین درجہ دینا صحیح نہیں ہے۔ دین ہی کے کام ہیں، دین ہی کے کام ہیں، تعلیم ہے، تعلم ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، درس و تدریس ہے، واعظ و نصیحت ہے، دعوت و تبلیغ ہے، تزکیہ نفوس ہے، یہ جتنے شعبے دین کے کام کے نام سے آپ کو نظر آتے ہیں، اگرچہ کہ یہ دین کے کام ہیں، لیکن ان کاموں میں بھی آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا پڑے گا کہ یہ اصل نہیں ہے، اللہ کی ذات اصل ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ خلاصہ ہے گویا کہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اس آیت کا۔ تو بہت اہم بات ہے، کاش مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ جتنے دین کے کام ہیں جن میں ہم دن بھر لگے رہتے ہیں، یہ سب ثانوی درجے کی چیزیں ہیں، سیکنڈری درجے کی چیزیں۔ ان سب کاموں سے اصل کیا چاہا جا رہا ہے؟ ارے بولو بھائی، پڑھنے پڑھانے سے، بولنے سننے سے، خطبہ دینے سے، بیان کرنے سے، تزکیہ نفوس سے، خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ کی ضربیں لگانے سے، قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرنے سے، یہ جو سارا سسٹم ہے دین کا، ایک اسٹرکچر ہے، اس سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ اللہ کو چاہنا ہے یا غیر اللہ کو چاہنا ہے؟ ان ساری چیزوں کا محور اور مطمع نظر اگر اللہ کی ذات ہے تو یہ مفید و معین و مددگار ہیں، اگر اللہ کی ذات نہیں ہے، دنیا ہے، تو یہ بھی جارح اور مانع ہیں، حارج اور مانع ہیں، حرج پیدا کرنے والی اور رکاوٹ ڈالنے والی چیزیں۔ مثال کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں، میرا مقصد اللہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ غیر اللہ ہے۔ میرا مقصد دین نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، بلکہ لوگوں میں واہ واہ بٹورنا ہے۔ اگر یہ میرا مقصد ہے تو یہ میرا بیان کرنا میرے حق میں نہیں، میرے خلاف ہوگا قیامت کے دن۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی کیا بھائی؟ ایسے جتنے بھی دین کے کام ہم کرتے ہیں، جتنے بھی ہم دین کے کام کرتے ہیں، اگر اس میں اللہ مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود نہ ہو، تو پھر وہی کام قیامت کے دن انگلی پکڑ کے جہنم میں لے جائیں گے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم تو تبلیغ میں چلنے والے داعی ہیں، دعوت میں کام کرنے والے داعی ہیں، کوئی مدرس سمجھ رہا تھا کہ میں تو بخاری پڑھانے والا، میں ترمذی ابو داؤد پڑھانے والا، کوئی مفسر سمجھ رہا تھا میں تو تفسیر پڑھنے پڑھانے والا، میں تو جنت میں جاؤں گا۔ لیکن فیصلہ کس پہ ہوگا؟ نیت پہ ہوگا۔
ان نیتوں کا فیصلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے. ان نیتوں، اس لیے حدیث میں کہا کسی کی نیت پہ حملہ مت کرو، کسی کی نیت پہ حملہ مت کرو. اگر کرو گے اور تم نے غلط کہا اور نیت صحیح نکلی تو کس کی خرابی ہے قیامت کے دن؟ تو ہمیں فیصلہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، ہم تو صرف ظاہر کو دیکھیں گے. شریعت ظاہر پہ فیصلہ کرتی ہے، باطن پہ نہیں. اور شریعت کے ماننے والے بھی ظاہر کو فیصلہ کریں گے، باطن پہ نہیں. باطن کون دیکھ رہا ہے؟ بنانے والا دیکھ رہا ہے، خالق و مالک ہمارا باطن دیکھ رہا ہے. کس کی نیت کیا ہے، کون کس کے لیے کام کر رہا ہے، یہ سب کون جانتا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. ہم کسی کی نیت پر نہ حملہ کریں گے نہ یہ روا ہے. تو بہرحال یہ جتنے بھی دین کے کام ہیں یہ ثانوی درجے کے ہیں. اولین درجہ اس کو دینا صحیح نہیں ہے. اولین درجہ کس کو دیا جائے گا؟ اللہ کو دیا جائے گا. مقصود بالذات اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یہ ہے مضمون. دیکھیے اور بات واضح کرنے کے لیے حضرت فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری دینی اور دنیاوی ذمہ داریاں تھیں. دینی اور دنیاوی ذمہ داریاں تھیں. دعوت اللہ کی ذمہ داری، تبلیغ احکام کی ذمہ داری، اللہ کے احکام دوسروں تک پہنچانا یہ تبلیغ ہے. دعوت تبلیغ، دعوت کی بھی ذمہ داری، تبلیغ کی بھی ذمہ داری. بنیادی طور پر دعوت و تبلیغ میں فرق ہے. آج فرق نہیں کرتے، آج دونوں لفظ ایک سا استعمال ہوتے ہیں. دعوت و تبلیغ علماء خود کرتے ہیں تو اب جواب عوام کا کیا ہے؟ میں خود کرتا ہوں لیکن وہ چڑھ گیا ہے، سنتے سناتے کیا ہو گیا ہے، زبانوں پہ زد ہو گیا، زبان زد ہو گیا ہے. دعوت و تبلیغ دو کام الگ الگ ہیں. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ دعوت کا مطلب ہے اللہ کے منکروں کو اللہ کی دعوت دینا، اللہ کے منکروں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ اصل دعوت ہے. اور قرآن میں یہی دعوت کا ذکر ہے، اسی دعوت کا ذکر ہے. ادعو الی ربک، ادعو الی سبیل ربک میں اسی دعوت کی طرف اشارہ ہے. تو غیر قوموں کو اسلام کی دعوت دینا، ایمان کی دعوت دینا، یہ دعوت ہے. تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ دونوں میں بھی ہوتی ہے. ماننے والوں کو بھی تبلیغ ہوتی ہے، نہیں ماننے والوں کو بھی تبلیغ ہوتی ہے. اب ہم جو کام کر رہے ہیں وہ تبلیغ ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ تبلیغ. لیکن بولنے میں دعوت تبلیغ دونوں ایک سا استعمال ہو جاتے ہیں. یہ کوئی بڑا جھگڑے کا مسئلہ نہیں ہے، بس ایک لفظ دوسری جگہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بہت ساری ذمہ داریاں، اس میں دعوت اللہ کی ذمہ داری، تبلیغ احکام کی ذمہ داری، لوگوں کو سمجھانے، افہام و تفہیم کی ذمہ داری، قرآن جبرائیل سے سیکھ کر سمجھ کر محفوظ کر کے پڑھانے کی ذمہ داری، اور اگر دوسری قومیں چڑھائی کریں تو ان کے دفاع میں جہاد کی ذمہ داری. کتنی بڑی ذمہ داری ہے. سیاست کی ذمہ داری، ملک کی ذمہ داری، تہذیب و تمدن کے حفاظت کی ذمہ داری، اسلامی شعائر کے حفاظت کی ذمہ داری، بڑی بڑی ذمہ داریاں ایک حضور کے کاندھے پر. اتنی ذمہ داریاں. تعلیم کی ذمہ داری، اصلاح احوال کی ذمہ داری، قضیے آ رہے ہیں فیصلے کرنے کی ذمہ داری. لوگ جھگڑ کر کے حضور کے پاس آ رہے ہیں، فیصلہ کرو، سمجھاؤ. جیسے آج جھگڑ کر کے میاں بیوی کس کے پاس جاتے ہیں؟ قاضیوں کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ذمہ داری علماء کو ادھر سے ہی ملی ہے، قاضیوں کو حضور کی طفیل ہی ملی ہے. تو ان میں بھی سب سے اہم ذمہ داری جس کے لیے نبوت دے کر نبی کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے وہ ہے دعوت اللہ. سب سے اہم ذمہ داری کیا؟ دعوت اللہ. لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا. وہ مانے یا نہ مانے ان پہ ڈیپینڈ ہے، وہ مانے یا نہ مانے، لیکن پہنچانا ذمہ داری نبی کی ہوتی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بڑی ذمہ داری. پہنچا دیجئے
ان کو دعوت دے دیجئے. وہ مانتے ہیں تو ان کی آخرت بنے گی، نہیں مانتے ہیں تو آخرت بگڑے گی. مانتے ہیں تو جنت ہے، نہیں مانتے ہیں تو جہنم کا ہمیشہ کا عذاب ہے. تو یہ سب سے اہم ذمہ داری لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا نبی کی. اور یہ بالکل واضح اور ظاہر ہے کہ یہ سب اعمال دراصل اللہ کی جانب سے آپ پر عائد کی گئی تھی، اور ان کو ادا کرنے پر ضرور بھی ضرور قرب خداوندی بھی نصیب ہوتا ہے. ان سب دینی کاموں کے کرنے سے کس کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کی نزدیکی، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. مگر سنو، ان تمام ذمہ داریوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کہا ہے کہ اے نبی، جب آپ ان کاموں سے، ان ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں تو پھر عبادت کے لیے تیار ہو جائیے. عبادت کے لیے تیار ہو جائیے، اور پھر اپنے ہی رب کو دیکھیے، کسی اور کو نہ دیکھیے. آپ نے سنا ہوگا بعض واقعات میں صحابہ نماز میں کھڑے ہوتے، دنیا ختم بھی ہو جائے ان کو احساس نہیں ہوتا تھا. سنے نہیں سنے؟ ایسی نماز پڑھتے، ایسا دل لگا کر پڑھتے. وہ کسی کو حضرت علی کو غالباً تیر لگا تھا، نہیں فضائل عمل میں سنتے نا، نہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جب نماز میں کھڑے ہو جائیں اس وقت نکالنا، ایسے ہی نکالو گے تو برداشت نہیں کر پائیں گے. جب نماز میں کھڑے ہو جاؤں تو نکالنا. تو پورا دل دماغ کس کی طرف چلا جاتا ہے؟ اللہ کی طرف. اب جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، روح کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آزو کیا ہو رہا ہے، بازو کیا ہو رہا ہے، پیچھے کیا ہو رہا ہے، سامنے کیا، کچھ بات کا احساس نہیں. ہماری نمازیں ایسی ہیں، بچے پیچھے شور کریں تو ہماری نمازیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. اٹھ سلام پھرتے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں بچوں پر. دیکھو ایک بات کہتا ہوں، بچوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو. بچوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو. ایک دن آئے گا کہ تم لانا چاہو گے وہ نہیں آئیں گے. بڑی گہری بات کہہ رہا ہوں. ایک دن آئے گا کہ تم مسجد میں تمہارے بچے کو لانا چاہو گے، لیکن وہ تھیٹر کو جانا چاہے گا، وہ شراب کے اڈوں میں جانا چاہے گا، وہ زنا کے اڈوں میں جانا چاہے گا، وہ گندگیوں کی طرف بھاگے گا، اور تم اسے مسجد کو لانا چاہو گے. اس سے پہلے کہ تمہارا بچہ بگڑ جائے، مسجدوں کا پابند بناؤ، مکتبوں کا پابند بناؤ. کریں گے انشاءاللہ. تو پھر فرمایا ان سب کاموں کے باوجود اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، عبادت کے لیے تیار ہو جائیے، اور پھر اپنے ہی رب کو دیکھیے، کسی اور کو نہ دیکھیے. اپنے رب ہی کی طرف توجہ کیجیے، کسی اور کو دھیان میں نہ لائیے. اپنے پروردگار ہی کی جانب رغبت کیجیے، کسی اور طرف رغبت و التفات ہی نہ کیجیے. تو اس میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سبجیکٹ کیا ہے اس آیت کا تھیم کیا ہے، اس آیت کا مقصود اعظم کیا ہے، سب سے بڑا ٹارگٹ کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اصل مقصود اس کا یہی ہے کہ اللہ کی ذات کو مقصود بنایا جائے اور دیگر چیزوں کو ثانوی درجہ دیا جائے. دیگر چیزوں کو ثانوی درجہ، سیکنڈری درجہ دیا جائے. اب آگے دیکھیے، دین کے کام تو بہرحال نہیں، دنیا کے کام تو بہرحال دنیا کے کام ہیں، ان کا کیا ذکر. میں کہتا ہوں جو دین کے کام اور اعمال ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ان کی بھی کیا ہوتی ہیں؟ دنیا کے کام تو چھوڑی دلو، دنیا کے کام جو ہمیں کر رہی نا ان کا ذکر ہی کیا، وہ تو اللہ سے دور کرنے والی ہی چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ دو. دین کے کام، پڑھنا پڑھانا، درس و تدریس، دعوت تبلیغ، تزکیہ نفوس، تصوف، جو بھی چل رہا ہے، ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک دینی عمل وہ ہے جو مقصود بالذات ہوتا ہے، اور دوسرا دینی عمل وہ ہے جو مقصود بالعرض ہوتا ہے، یعنی خود مقصود بالذات نہیں ہوتا. جیسے
علماء نے عبادت کی دو قسمیں بتائی ہے. ایک عبادت مقصودہ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور دوسری عبادت غیر مقصودہ. عبادت مقصودہ جن کو اللہ ڈائریکٹ چاہتا ہے، جن کو اللہ، ہماری موٹی زبان میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا کہ ارے آ رہا سمجھ میں. عبادت مقصودہ وہ عبادت جن کو اللہ ڈائریکٹ چاہتا ہے، کرو یہ کرو، ڈائریکٹ ڈیمانڈ، اس کو کہتے ہیں عبادت مقصودہ. نماز پڑھو، روزہ رکھو، ڈائریکٹ وہ کام کرو، یہ ہے. عبادت غیر مقصودہ وہ اللہ ڈائریکٹ نہیں چاہتا، لیکن جن چیزوں کو ڈائریکٹ چاہ رہا ہے ان تک پہنچنے میں وہ مفید ہیں، اس کو کہتے ہیں عبادت غیر مقصودہ. مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. جیسے علماء نے عبادت کی دو قسمیں بتائی ہیں، ایک عبادت مقصودہ جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. دوسری عبادت غیر مقصودہ جیسے وضو، اب سمجھو، غسل، مسجد میں داخل ہونا، قرآن پاک کو چھونا وغیرہ وغیرہ. یہ دونوں قسم کے اعمال عبادتیں تو ہیں. نماز بھی عبادت ہے، وضو غسل بھی ایک قسم کی عبادت ہے، قرآن کو چھونا بھی ایک قسم کی عبادت ہے، دیکھنا بھی ایک قسم کی عبادت ہے. یہ دونوں قسم کے اعمال عبادتیں تو ہیں، لیکن ان کے اندر ایک بڑا فرق ہے کہ ان میں سے ایک عبادت مقصودہ ہے، دوسری عبادت غیر مقصودہ ہے. جی، مقصودہ عبادات کی مثال جن کو اللہ ڈائریکٹ چاہتا ہے کرو، وہ کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، تلاوت، ذکر. یہ سب عبادتیں وہ ہیں جو شریعت میں مقصود بالذات ہیں، ان کے کرنے کا ڈائریکٹ حکم دیا گیا ہے، کرو، انہی کاموں سے تمہاری نجات فلاح ہے. یعنی بذات خود وہی مقصود ہیں، بذات خود وہی مقصود ہیں. اور کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو بذات خود مقصود تو نہیں ہوتی، بلکہ وہ کسی عبادت مقصودہ کا ذریعہ یا وسیلہ ہونے کی وجہ سے مقصود ہوتی ہیں. نہیں چڑھ رہا، کچھ کو چڑھ رہا ہے، کچھ کو نہیں چڑھ رہا. نہیں کیا بھائی؟ اتنا تو سمجھ میں آ گیا. مقصودہ غیر مقصودہ، کون گھر والی؟ مقصودہ بیگم. عبادت مقصودہ کیا؟ جیسے نماز، روزہ، حج، تلاوت، ذکر، قربانی. یعنی ڈائریکٹ اللہ نے کہا یہ کرو، یہ میرے لیے مطلوب ہے، ان کی ڈیمانڈ ہے شریعت میں، کرو کرو کرو. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ڈائریکٹ ان کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، بلکہ جن چیزوں کی ڈیمانڈ کی گئی ہے اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے وہ یوز ہوتی ہے. اب سمجھ میں آیا رہے گا؟ ارے بھائی مثال دیکھو، حضرت وضو کی مثال دے رہے ہیں کہ وضو بھی عبادت ہے. وضو کے بارے میں کیا سمجھ رہے ہیں بھائی؟ وضو عبادت ہے نہیں ہے؟ وضو بھی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا ثواب ہے اس کام میں. لیکن اس کے باوجود علماء نے لکھا ہے کہ یہ عبادت غیر مقصود عبادت ہے، ڈائریکٹ مقصود عبادت نہیں ہے. عبادت تو ہے، لیکن جیسے نماز مقصود بالذات ہے ویسے وضو مقصود بالذات نہیں ہے، لیکن ہے عبادت. بلکہ وضو کا مقصود یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لیں، وضو کرنے کے بعد ذکر کر لیں، وضو کرنے کے بعد تلاوت کر لیں، وضو کرنے کے بعد کوئی اور عبادت کر لیں. دیگر عبادات مقصودہ کے لیے اس کو وسیلہ اور ذریعہ قرار دیا گیا. کس کو؟ وضو کو. ٹھیک ہے، وضو بالذات کوئی عبادت نہیں ہے. عبادت کیوں بنا؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے نماز پڑھنا ہے، اس کے ذریعے سے تلاوت کرنی ہے، اس کے ذریعے سے کوئی دوسرا کام کرنا ہے، مسجد میں آنا ہے، بیٹھنا ہے. وضو کے اندر عبادت کا بذات خود کوئی عنصر نہیں ہے. وہ کب عبادت بنتا ہے؟ جب اس کے بعد آپ نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ تلاوت کریں، اس کے بعد آپ ذکر کریں، اس کے بعد آپ قرآن چھوئیں، تب وہ وضو کیا بنتا ہے؟
مقصود بنتا ہے لیکن غیر مقصود بنتا ہے. تو وہی فرما رہے ہیں دیگر عبادات مقصودہ کے لیے وضو وسیلہ اور ذریعہ قرار دیا گیا ہے. وضو بالذات کوئی عبادت نہیں ہے بلکہ بالتبع و بالعرض عبادت ہے. بالتبع اور بالعرض تبعاً نماز کے فالوئنگ میں وضو عبادت ہے. نماز کو ہٹاؤ تو وضو عبادت نہیں. تلاوت کے لیے وضو عبادت ہے, تلاوت کو ہٹا دو تو وضو عبادت نہیں. کتنے پینترے ہیں سب اپنا دل رو میں نہیں کیا بھائی سمجھانے کے کتنے پینترے ہیں سب اپنا رو لیکن پھر بھی چڑھ رہا نہیں. بیل کا گوشت کھا کھا کو رواس دماغ تک چڑھ گیا نہیں کیا بھائی. ارے نقصان ہے, ہر چیز اگر حد سے زیادہ استعمال ہو تو کیا ہو جاتا ہے, دماغ سند ہو جاتا ہے. گوشت کھانا ناجائز نہیں بول رہا میں, کھاؤ مزے لے کر کھاؤ لیکن ذرا رواز گواز کم کرو, چکنا چپاٹا کم کرو. توند آ جا رہی ہے پھر بھی نہیں چھوڑ رہی, پیٹ کی توند باہر نکل رہی ہے پھر بھی نہیں چھوڑ رہے. دیکھ لیں گے حضرت اللہ کھانے پیدا کریا کھائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا گائے کے گوشت میں نقصان ہے, دودھ میں فائدہ ہے. نقصان تو بتایا نا, تو کم کھاؤ, کھانے سے نہیں روکا گیا, کھاؤ لیکن کم کھاؤ اور چربی لیس کھاؤ, رواس لیس کھاؤ, اور کوشش کرو کہ ایسا گوشت کھائیں جس میں زیادہ چربی نہ ہو, اور ہو سکے تو بھون کر کھاؤ. تلے ہوئے گوشت سے بھنے ہوئے گوشت میں نقصان کم ہے, تو بھون کر کھانے کی عادت ڈالو. گھروں میں سیگڑیاں بنا کے رکھو. سیگڑیاں معلوم, ارے گوشت بھنتی نا اقبال بھائی اچھا بھن کو کھائے. یہ لاسٹ کورونا کے لاک ڈاؤن میں فوٹوان ڈالے سو ڈالے بلک جنہیں دیکھا میں اسٹیٹس کہاں کی کھیتا میں چلے گی گوشت بھن کو کھا رہی. اچھی بات ہے, ایسی تفریح ہونی چاہیے. میں تو اسے پروموٹ کرتا ہوں. نمازوں کے اہتمام کے ساتھ, دین کی باتوں کے اہتمام کے ساتھ, سیکھنے سکھانے کے اہتمام کے ساتھ کسی آپ باغ میں چلے گئے, وہاں دین کی بات بھی ہو رہی ہے, گوشت بھی بھونا جا رہا ہے, کیا مزے نہیں بھائی. انگور کھائے جا رہے ہیں, فروٹ کھائے جا رہے ہیں, پھل پھلالی کھائے جا رہے ہیں, اور دین کی بات بھی ساتھ میں چل رہی ہے. کوئی حافظ عالم ہے تو قرآن بھی صحیح ہو رہا ہے, مسائل پوچھے اور سیکھے جا رہے ہیں, اور ادھر گوشت بھی ختم ہو رہا ہے. ادھر سیخ بھونی جا رہی ہے اور توے کی پھال ڈالی جا رہی ہے, پتھر کی پھال, پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں. کھاؤ لیکن اس بات کا خاص خیال رکھو کہ چربی دار اور رواس دار گوشت نہ کے درجے میں آ جائے. بہت نقصان ہے. میں خود نقصان اٹھا کے آپ کو بتا رہا ہوں, ایسا نہیں کہ بھئی سنی سنائی بتائیں, آپ کو بتا رہا ہوں. میں خود نقصان اٹھا رہا ہوں اس لیے آپ کو وارن کر رہا ہوں. تو بہرحال تو یہ بات چل رہی تھی کہ وضو بذات خود کوئی عبادت نہیں ہے بلکہ بالتبع اور بالعرض عبادت ہے. اسی طریقے سے یہ جب مسئلہ سمجھ میں آ گیا, نماز عبادت مقصودہ ہے, وضو عبادت غیر مقصودہ ہے. نماز ہے تو وضو عبادت ہے, نماز نہیں ہے تو وضو بھی عبادت نہیں. ارے یہ بات سمجھ میں آ گئی نا. اب سنو, مین پوائنٹ حضرت یہ سمجھانا چاہ رہی سو اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. اسی طریقے سے ہمارے اعمال جو ہم دن بھر کرتے ہیں, ہمارے اعمال کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک اعمال مقصودہ, ایک اعمال غیر مقصودہ. اعمال مقصودہ میں عبادات, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور اذکار وغیرہ ہیں. یہ سب اعمال اسلام میں بذات خود مقصود ہیں, اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو بذات خود مقصود نہیں ہیں, جیسے درس و تدریس خود مقصود نہیں, تصنیف اور تالیف خود مقصود نہیں, دعوت و تبلیغ خود مقصود نہیں, بلکہ یہ سب ایک مقصود کا وسیلہ اور ذریعہ ہے. ایک مقصود تک پہنچنے, ایک منزل تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تو یہ بن سکتے ہیں, ذریعہ تو یہ بن سکتے ہیں, لیکن خود مقصود نہیں ہے. پھر مقصود کیا ہے؟ مقصود بھائی کون؟ وہ مقصود بھائی کون؟ ہماری منزل کیا ہے؟ منزل دین اور علم دین کی حفاظت ہے. منزل کیا ہے؟ دین اور
دین کی حفاظت، یہ پڑھنا پڑھانا، یہ دعوت و تبلیغ، یہ خط و کتابت، یہ تصنیف و تحقیق، یہ مطالعہ، یہ تزکیہ، یہ جتنے بھی دین کے کام، یہ اصل مقصود نہیں۔ ان سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ ان سے دین کو چاہا جا رہا ہے، اللہ کو چاہا جا رہا ہے، اور دین کی حفاظت چاہی جا رہی، اور دوسرے لوگوں کو بھی دین پر جمانا وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اسی کے لیے یہ درس و تدریس، واعظ و نصیحت، تقریر و تحریر، تصنیف و تالیف وغیرہ یہ سب واسطہ ہیں، ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں۔ بھائیوں، جب آپ نے اعمال مقصودہ اور غیر مقصودہ کو سمجھ لیا تو اب ان کے بارے میں ایک اصول بھی سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ غیر مقصود عبادت کو مقصود عبادت کا درجہ دے دینا بدعت اور مکروہ ہے۔ آخری بات سنو، ختم کر لیں گے۔ آخری بات سنو، غیر مقصود عبادت کو مقصود عبادت کا درجہ دے دینا بدعت اور مکروہ ہے۔ جو عبادت غیر مقصود ہے اس کو آپ مقصود عبادت کا درجہ دے دیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مکروہ ہو جائے گا، شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ کام ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ ہمارے لیے بہت بڑی دلیل حضرات فقہا کا کلام ہے، اس لیے کہ حضرات فقہا دین کو زیادہ سمجھتے ہیں ہم سے، حضرات فقہا دین کو زیادہ سمجھتے ہیں ہم سے، لیکن ایک ٹولی ایسی ہے جو کہتی ہے ہمیں فقہا کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں علماء کی بھی ضرورت نہیں ہے، بڑی ناہنجر ٹولی ہے، جائے گی جہنم میں وہ اور ان کے تابعین۔ ایک سسٹم ہے سمجھنے سمجھانے کا، اس کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس سے باہر نکلو گے اور اس زنجیر سے کٹو گے تو من شذ شذ فی النار، جو الگ ہوا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو فقہا ہم سے زیادہ دین سمجھتے تھے یا ہم ان سے زیادہ سمجھتے ہیں؟ بولو بھائی، کون زیادہ سمجھتے؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ جو بڑے بڑے چار مشہور فقہا ہوئے، فقہا کثیر ہوئے لیکن مشہور کتنے ہوئے؟ جن کو ہاتھوں ہاتھ لیا لوگوں نے، یہ مشہور چار ہوئے۔ اب سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ یہ لوگ زیادہ دین کو سمجھتے تھے یا ہم زیادہ دین کو سمجھنے والے؟ کون سمجھتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، حضرت بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی دلیل حضرات فقہا کا کلام، اس لیے کہ حضرات فقہا دین کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ حضرات فقہا کو اللہ نے تفقہ فی الدین سے نوازا تھا، اسی وجہ سے ان کی بات ہمارے لیے کافی ہے۔ اب کیا ہے؟ چنانچہ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، وضو کرنے کے بعد کسی عبادت مقصودہ کے انجام دیے بغیر دوبارہ وضو کرنا بدعت اور مکروہ ہے۔ وضو پر وضو، بیچ میں کوئی عبادت نہیں، یہ بدعت ہے اور یہ مکروہ عمل ہے۔ آپ وضو کر کے آئے، نماز نہیں پڑھی، ذکر بھی نہیں کیا، تلاوت بھی نہیں کیے، کوئی عبادت نہیں کی، پھر چلے گئے وضو کرنے کے، پھر عبادت، پھر وضو، جی چاہا کہ چلو ایک دفعہ اور وضو کر لیں، بہت بڑا ثواب ہے وضو کا، اس سے گناہ چھڑ جاتے ہیں، اس لیے ایک دفعہ اور کر لو۔ فقہا لکھتے ہیں یہ مکروہ عمل ہے، بدعت عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وضو مقصودہ عبادت نہیں ہے، اور غیر مقصود عبادت کو مقصود عبادت کا درجہ دے دینا بدعت ہے۔ اب یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں، حضرت فرما رہے ہیں جس طرح عبادت غیر مقصودہ کو عبادت مقصودہ کا درجہ دینا بدعت اور مکروہ ہے، اسی طرح اعمال غیر مقصودہ کو اعمال مقصودہ کا درجہ دے دینا بھی بدعت ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اعمال غیر مقصودہ کے پیچھے پڑ جائے، اسی کو بار بار کرنے لگے اور اعمال غیر مقصودہ میں اس قدر مصروف ہو جائے کہ اسے اعمال مقصودہ کو انجام دینے کا موقع ہی نہ ملتا ہو، یا وہ خود ان کو اہتمام سے ادا نہ کرتا ہو اور غیر مقصود اعمال ہی کو سب کچھ سمجھتا ہو، تو یہ بھی ایک بدعت ہے، بلکہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ آدمی اگر گناہ میں نہیں تو کم از کم اعمال غیر مقصودہ ہی میں لگا رہے اور اعمال مقصودہ کو نہ کر سکے۔ گناہ نہیں کرتا نہ کو کر،
لیکن مقصود تک پہنچنے بھی دیتا نہیں. پہنچانے کے لیے جو وسیلہ بن رہا نا اس میں الجھا کو رکھ دوں تجھے. وضو پہ وضو کر، نماز ہی پڑھنا کو نہیں سمجھ میں آ رہا. یہ تو مثال ہے. ایسے ہی ایک مدرس بیٹھ کے سبق پہ سبق پڑھا رہا ہے لیکن خود اللہ کی طرف نہیں جا رہا، خود اللہ کی طرف توجہ نہیں کر رہا. میں دن بھر بیان کرتا ہوں چیخ کو، لیکن میں خود کھڑے ہو کر اللہ کے قریب نہیں جا رہا، خود میری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے. دعوت و تبلیغ کرنے والے لوگوں کو دن بھر محنت کر کے بلا رہے ہیں. حضرت الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا کام تو یہ ہے کہ دن میں مخلوق کے سامنے منت و سماجت کرو اور رات میں خالق کو مناؤ. یہ کیا ہے؟ یہ سب اسی بحث کا خلاصہ ہے، اسی بحث کا خلاصہ ہے. لیکن ہماری راتیں اللہ معاف کرے اس سے خالی ہو گئی. اللہ کو منانے سے ہماری راتیں خالی ہو گئی. میری آپ کی سب کی، ہم دین کے کام تو کر رہے ہیں لیکن اس کام کا رزلٹ نکلنے کے لیے جو اصل کام کرنا ہے وہ کام ہم نہیں کر رہے. ہے کہ نہیں بھائی؟ مین تو اللہ کی ذات تھی، اسے چھوڑ دیا، دین پھیلا رہے. اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جڑا ہے نہیں جڑا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. فرمایا قال الامام البغوی ناقلا عن الامام احمد فی شرح السنہ وتجدید الوضوء مستحب اذا كان قد صلى بالوضوء الاول صلاة وكرهه قوم اذا لم يكن قد صلى بالوضوء الاول صلاة فرضا او نفلا. شرح سنہ سے ایک عبارت نقل کی گئی ہے. اس آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی صرف وضو ہی وضو کرتا رہے اور نماز نہ پڑھتا ہو، ذکر نہ کرتا ہو، تلاوت نہ کرتا ہو. اسی طرح جو لوگ اعمال غیر مقصودہ جیسے درس و تدریس، واعظ و بیان، تبلیغ، تصنیف و تالیف میں لگے رہتے ہیں اور نماز و ذکر وغیرہ کی طرف دھیان نہیں دیتے یا ان کو اچھی طرح ادا نہیں کرتے، وہ بھی یوں سمجھے کہ صرف وضو پر وضو کر رہے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھ رہے. مذکورہ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی اسی فرق کو اور اسی نقطے کو بتانا چاہتے ہیں کہ اعمال غیر مقصودہ کو ان کے درجے پہ رکھا جائے اور اعمال مقصودہ کو ان کے درجے پہ رکھا جائے. دن بھر آپ دین کے کام کریں نمازوں کے فرائض کی پابندی کے ساتھ، لیکن رات میں کچھ حصہ ضرور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. یہ خلاصہ ہے اب تک کی پوری بحث کا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اسی لیے تمام انبیاء تہجد کی پابندی فرماتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ اہتمام فرماتے. ایک پہر دو پہر سو جاتے، تیسرے پہر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور کبھی کبھی تو پوری رات کھڑے ہو جاتے. آپ نے کتنے واقعات سنے ہوں گے جو اللہ کو منانے کے لیے نبی نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء اللہ نے، امت کے علماء، صلحاء، اتقیاء نے، اور آج بھی کتنے بزرگان دین اللہ کے نیک بندے، علماء، صلحاء ایسے ہیں جو دن بھر مخلوق کی فکر میں کام کرتے ہیں اور رات میں خالق کو منانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کام ہر مسلمان کو کرنا ہے اور حالات بھی اس کی مقتضا ہے. حالات بھی اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ اب تو کم سے کم مسلمانوں کا تعلق کس سے جڑ جائے؟ اللہ سے جڑ جائے. اب تو مسلمان اللہ کو اپنا سب کچھ مان لیں. اب تو مسلمان اللہ کو اپنا مقصود اصلی بنا لے، محبوب اصلی بنا لیں اور مطلوب اصلی بنا لیں. بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور تھوڑی سی بات اس تعلق سے باقی ہے، انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی سنی ہوئی بات پر مجھے اور آپ کو بلکہ پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.